اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ سو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے ہی بے خبر ہے، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری نماز ہمیں بتا کیا رہی، ہماری نماز کا سبق کیا ہے، اس کے اثرات ہی ان کے وجود پہ مرتب نہیں ہوتے، جبکہ نماز کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز کے نتیجے کے اندر یہ چیز نصیب ہوتی ہے کہ آنکھوں کو پاکیزگی ملتی ہے، خیالوں کو طہارت ملتی ہے، سوچوں کو نور نصیب ہوتا ہے، باطن کا تزکیہ ہوتا ہے، من کا تصفیہ ہوتا ہے، اندر ستھرا ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے والا ایک صالح اور پاکیزہ انسان بن کر کے معاشرے کا کارآمد فرد بن جاتا ہے، لیکن نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اس کی کرتوتیں بھی ایسی ہیں کہ اللہ کی مخلوق اس سے تنگ ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ نماز سے آگاہ ہی نہیں ہوا، اس نے وہ نماز پڑھی ہی نہیں جو مقصود شریعت تھی، اس نے ٹکریں تو ماری ہیں لیکن نماز نہیں پڑھی اس نے۔ تو فرمایا وہ لوگ اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، اور فرمایا کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ دکھلاوا کر رہے ہوتے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ تو نیتوں کے بھید جانتا ہے، اس کو کون دھوکہ دے سکتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو حقیقت میں دھوکہ دے رہے ہوتے۔ تو وہ نماز فلاح کا سبب اور ذریعہ ہے جو نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے۔ قد افلح المؤمنون، فلاح انہوں نے پائی، کامیاب وہ ٹھہرے جو اہل ایمان ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اب ایمان کے بعد جو اوصاف ذکر کیے گئے کامیاب بامراد دارین کی فلاح پانے والے اشخاص کے، ان میں سے پہلا وصف بیان کیا گیا کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ نماز کا خشوع یہ ہے کہ آداب کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، جو پڑھا جا رہا ہے اس کے معانی پر غور و فکر کیا جائے، دل بھی جھکا ہو، اعضاء و جوارے بھی اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہو، دائیں بائیں التفات نہ ہو، اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے، اس کا حظ اور اس کا لطف پھر بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ نماز کا ایک لطف ہے، ایک کیف ہے، ایک سرور ہے جو بندہ مومن کو نصیب ہوتا ہے، تو وہ خشوع کے ساتھ اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے، عادت کے طور پر نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، جو فریضہ ہے اس کو ادا کرنے کے لیے عجز و انکساری کے ساتھ بغیر کسی ریا اور تصنع کے اس کے حضور عبادت بجا لانا، یہ خشوع و خضوع کہلاتا ہے۔ تو جو لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں وہ کامیاب ہیں، بامراد ہیں، اور جو اپنی نماز سے ہی آگاہ نہیں ہے، اس نے ٹکریں تو ماری ہیں لیکن نماز نہیں پڑھی، تو وہ اپنے آپ کو حقیقت میں دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو وہ نماز فلاح کا سبب اور ذریعہ ہے جو نماز خشوع و خضوع کے ساتھ